پہلا لشکر، کیا پہلا لشکر جو حملہ کرے گا اس کے لیے بشارت دی تھی۔ یزید جس لشکر میں گیا وہ 8واں لشکر تھا۔ حضور نے فرمایا تھا اول جیشن، کیا پہلا لشکر میری امت کا جو غزوہ کرے گا کیسر کے شہروں پر، اس کی مغفرت ہے۔ مغفرت کی بشارتیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جس کے لیے مغفور لہ کہہ دیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس کے بعد کے اعمال کا بھی حساب کوئی نہیں۔ کوئی اور عمل جو بخشش کے لیے رکاوٹ ہو وہ نہ کرے تو جنتی ہے۔ لیکن اس نے کیا کیے؟ ایک تو باپ نے سزا کے طور پہ بھیجا، وہ تو جاتا ہی نہیں تھا اور گیا ہی نہیں تھا، وہ تو پہلے ہی سے بخشش کا حقدار نہ رہا، اور قسطنطنیہ میں شرکت کر کے جنت اس کے حصے میں لکھی گئی، اور اس کے بعد اس بدبخت نے معرکہ کربلا بپا کیا۔ ظالم تو نے سیدہ سکینہ کو تڑپایا، پھر بھی جنت ملے گی۔ تو نے علی اصغر کی جان لی تیرے لشکر نے، پھر بھی جنت ملی۔ علی اکبر چھینا، پھر جنت ملی۔ اور معرکہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، کل کتب حدیث سیر اور تاریخ میں درج ہے، تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا، 10,000 اہل مدینہ شہید کرائے، 700 جلیل القدر صحابی شہید کرائے۔ یزید کے لشکر نے حضرت ابو سعید خدری نابینا ہو گئے تھے، ان کی داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارے، مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی، اقامت معطل کر دی، نماز معطل کر دی، 3 دن مصطفیٰ کے مزار پر اذان نہیں ہوئی۔ ہر سیرت کی اور تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ لشکر بھیجتے ہوئے یزید نے کہا میں تم پر مدینہ شہر 3 دن کے لیے حلال کرتا ہوں، جو چاہو کرنا۔ پھر بھی جنت رہی۔ 3 دن حضور کی مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گھر نہ جا سکے، فوجی گھسائے اندر، وہ ممبر کے نیچے چھپ گئے، کیونکہ اذانیں تو ہوتی نہیں تھی، تو نماز کے وقت کا مجھے پتہ چلتا تھا، قبر مصطفیٰ سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اس نے ادھر معرکہ کربلا بپا کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے لشکر بدلا اور مکہ پر حملہ کیا، مکہ پر، اور منجنیق کے ذریعے پتھروں سے بارش کی، اور خانہ کعبہ کا غلاف اور خانہ کعبہ کی چھت اور کعبہ جلا دیا۔ ادھر کعبہ جل رہا تھا، ادھر یزید مسلسل اپنے احکام بھیج رہا تھا، تو احراق کعبہ کے دوران اسے قولنج کا درد ہوا، 3 دن تڑپا اور واصل جہنم ہو گیا۔ یہ اس کے کارنامے ہیں، یہ اس کے کارنامے ہیں۔ بیعت ظلم و جبر سے ہوئی، معرکہ کربلا بپا ہوا، مدینہ برباد کیا اس نے، کعبہ جلایا، اس حال میں مر گیا۔